کوئی عمل انجام نہ دو، شک کی حالت میں کوئی عمل انجام نہ دو۔ ظاہر ہے نماز پڑھتے ہیں ہم، کل ذکر کر چکا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کا محتاج نہیں، ہماری تکبیر و تحلیل و تحمید و تمجید کا محتاج نہیں ہے، ہمارے قیام و رکوع و سجود کا محتاج نہیں ہے۔ اب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعت پڑھی یا 4، اس ذات سبحان پر کیا کرو، کیا 3 پڑھی یا 4، خلوص کے ساتھ ایک سجدہ ادا ہو جائے بس ہے، کافی ہے۔ لیکن یہ جو رکعتوں کا حساب رکھا جا رہا ہے، سجدوں کا حساب رکھا جا رہا ہے، رکوعوں کا حساب رکھا جا رہا ہے، تسبیح کا حساب رکھا جا رہا ہے، یہ کس لیے؟ پھر وہی عرض کروں گا، وہی راز ہے جو شرک سے منع کرنے کا راز ہے۔ شرک سے کس لیے منع کیا گیا؟ تاکہ ہماری عقل میں فطور پیدا نہ ہو جائے۔ ان شکوک کا معالجہ بتایا گیا، علاج بتایا گیا، احکام تعلیم کیے گئے۔ کیوں تعلیم کیے گئے؟ تاکہ شک کی حالت میں عمل کرتے رہنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ اس لیے کہ شک کے معنی ہے جہل، شک کے معنی ہے نادانی، شک یعنی جہل، جہل کی کیفیت میں عمل کرنے کی عادت نہ پڑ جائے۔ جو قدم اٹھے علم کی روشنی میں اٹھے، جو قدم اٹھے وہ عقل کی روشنی میں اٹھے، جو قدم اٹھے وہ وحی کی روشنی میں اٹھے، جو قدم اٹھے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اٹھے۔ جہل اور شک کی کیفیت میں جو قدم اٹھے گا وہ لڑکھڑاتا ہوا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا نقش زندگی ابھر نہ سکے گا۔ شک کی حالت میں عمل منظور نہیں ہے۔ چھوٹا سا شک، 3 رکعت پڑھی یا 4، دیکھیے حکم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، توضیح المسائل کھولیے۔ اگر پرانی کتاب آپ کے پاس ہے تو فتح العوام کھول کے دیکھ لیجیے، مگر دیکھیے کہ کرنا کیا ہے۔ بغیر علم کے عمل انجام، بغیر علم کے عمل انجام دیں گے تو وہ عمل نہیں ہوگا، عبث ہوگا، بیکار ہو جائے، باطل ہو جائے۔ علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، یہ ہے مزاج کہ شک کے ساتھ عمل انجام نہ دو، علم کے ساتھ عمل انجام دو۔ جب علم کے مطابق عمل ہوگا، عقل کے مطابق عمل ہوگا تو وہ یقیناً عادلانہ ہوگا۔ بس یہاں پر گریز کر کے مطالب کو سمیٹ کر بات کو ایک منزل تک آج پہنچا دوں۔ عادل کی تعریف کیا میں نے عرض کی تھی؟ تمام کتابوں میں یہ ہے، یہ تعریف کہ عدل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی مستحق ہے اس کو وہاں رکھا جائے۔ ظلم کی تعریف اسی سے سامنے آ جاتی ہے، ظلم یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں سے ہٹا دی جائے، وہاں سے ہٹا دی گئی بس یہ ظلم ہے۔ ظلم سے فطرت الہیہ کو نفرت ہے، فطرت انسانی کو نفرت ہے۔ یہ تعریف بھی کہاں سے آئی؟ حکما کے ہاتھ۔ عادل کی یہ تعریف کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عام اور عامیانہ تصور جو عادل کا ہے بہت محدود ہے، بہت محدود، بہت سطحی۔ ہم صرف پیسے کے معاملات میں عدل سوچتے ہیں، انصاف سوچتے ہیں، زمین جائیداد کے معاملے میں عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں، یا کہیں نزاع اور جھگڑا ہو جائے تو پھر ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں، اور باقی مقامات پر عادل کا تصور ہی نہیں آتا۔ توجہ ہے؟ لیکن عادل بہت ہمگیر حقیقت ہے، بہت تہدار حقیقت ہے۔
ایک حرف کا بھی زبان سے بیجا کہنا ظلم ہے، بجا کہنا عدل ہے۔ شاعری کا حسن کہاں سے آتا ہے؟ کتابت کا حسن کیا ہے؟ شاعری کا حسن کیا ہے؟ کسی ادبی تحریر کا حسن کیا ہے؟ جو حرف جس جگہ ہونا چاہیے وہاں استعمال ہو، جو لفظ جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں استعمال ہو، یہ عدل ہے۔ اور جو لفظ جو حرف جہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے وہاں استعمال نہ ہو، یہ ظلم ہے۔ تو شاعری کی بیوٹی ہو، آرٹ کی بیوٹی ہو، زندگی کا حسن ہو، کائنات کا حسن ہو، ہر حسن مرہون منت عدل ہے۔ جو بات جہاں کہنی ہے وہاں کہی گئی تو عدل، جس وقت کہی جانی چاہیے اس وقت کہی گئی عدل، جس وقت نہیں کہی جانی چاہیے اس وقت کہی گئی ظلم۔ ہر سخن موقع ہو، ہر نقطہ مقام دارد، یہ عدل کی آواز ہے اور یہ فطرت کی آواز ہے، یہ انسانی فطرت کے ذوق جمال کی آواز ہے۔ یہ سب عدالت کی باتیں ہیں۔ تو کتنا ہمگیر ہو گیا عدل کا موضوع، فلسفہ سخن سے لے کر، آرٹ سے لے کر قانون تک، آرٹ سے لے کر حقوق اور قانون تک، اقتصادیات تک، ادبیات سے لے کر الہیات تک، عادل ہی عادل ہونا چاہیے۔ یہ ہے عادل۔ جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو تو عدل ہے، وہاں سے ہٹا دی جائے ظلم ہے۔ یہ تعریف ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ تعریف کہیں اور سے نہیں ملی ہے، یہ تعریف اسی خطیب سے ملی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ خطیب منبر عرفان حقیقی، خطیب نہج البلاغہ، امیر المؤمنین علی بن امیر المؤمنین، امیر الکلام، امام المتقین، امام الکلام، ان سے ہمیں یہ تعریف ملی عدل کی، اور انہی سے ہمیں عقل کی تعریف بھی ملی۔ کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین عاقل کسے کہتے ہیں؟ عاقل کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں عادل ہونے کا دعویٰ تو سب نہیں کرتے، عاقل ہونے کا دعویٰ تقریباً سب کرتے۔ کوئی بھی آپ کو غیر عاقل ملیں گے تو بہت، لیکن وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ وہ غیر عاقل ہے۔ ہر شخص اپنے کو، ہر فرد اپنے کو عاقل سمجھتا ہے، ہر فرد سمجھتا ہے کہ بس عاقل اس پر تمام ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی شخص عاقل نہیں۔ یہی سے نظر شروع ہوتی ہے، تاریخ انصافی یہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بات کا موضوع ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا گیا کہ یا امیر المومنین عادل کیا ہے؟ فرمایا عادل یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں رکھی جائے، یہ عدل ہے۔ کہا عاقل کون ہے؟ کہا عاقل وہ ہے کہ ہر چیز کو جہاں رکھی جانی چاہیے وہاں رکھتا ہے، وہ عاقل ہے۔ عاقل کون ہے؟ عاقل وہ ہے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہیں رکھے، وہ ہے عاقل۔ توجہ ہے، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں رکھی جائے، یہ ہے عاقل کا عمل۔ عاقل کی تعریف کی، فوراً سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا جہل کی تعریف کیا ہے؟ کہا میں نے کر دی۔ اگر عاقل کی تعریف سمجھ گئے تو جہل کی تعریف واضح ہے، جہل اسی کی ضد ہے۔ جو چیز جہاں رکھی جانی چاہیے وہاں رکھنا عقل، چیز کا ہٹا دینا جہل۔ توجہ ہے، جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں رکھنا عادل۔
عدل، وہاں سے ہٹا دینا ظلم. تو معلوم ہوا کہ ایک لحاظ سے عدل اور عقل کی تعریف متحد ہو گئی. جسے عدل کہتے ہیں وہی عقل، جسے عقل کہتے ہیں وہی عدل. اس لیے میں نے کہا تھا کہ عدل و علم و عقل میں کوئی فرق نہیں رکھا جا سکتا. توجہ ہے؟ لیکن یہ بات سمجھائے گا کون؟ یہ بات بتائے گا کون؟ یہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، یہ وہی بتا سکتا ہے جو فطرت آشنا ہو. کسی اور سورس سے، کسی اور منبع سے یہ حقیقت نہیں مل سکتی. مسئلہ منبع کا ہے، مسئلہ سرچشمے کا ہے. کسی شاعر کے کلام کو سرچشمہ بنائیں گے، مشکل حل نہیں ہوگی. کسی خطیب کے کلام کو آپ سرچشمہ قرار دیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. جاہل عوام الناس کی باتوں کو آپ سرچشمہ قرار دیں گے، مسئلہ حل نہیں ہوگا. وحی الہی مسئلہ حل کرے گی، یا وہ افراد مسئلہ حل کریں گے جو وحی الہی کا معصوم پیکر ہیں. مجسم ہو جائے، جہاں فطرت سلیمہ مجسم ہو جائے، جو انسان کامل ہو، جو اللہ کے مصطفیٰ بندے ہیں، جو مرتضیٰ بندے ہیں، وہ بتائیں گے کہ فطرت کیا ہے، وہ بتائیں گے فطرت کا تقاضا کیا ہے، وہ بتائیں گے عادل کیا ہے، وہ بتائیں گے عقل کیا ہے، وہ بتائیں گے عاقل کون ہوتا ہے. ورنہ ہر شخص، ہر جاہل اپنے کو عالم سمجھتا ہے، ہر احمق اپنے کو عاقل سمجھتا ہے، ہر ظالم اپنے کو عادل بنا کر پیش کرتا ہے. اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ اور جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان جسٹس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. دنیا میں دیکھ لیجئے، فلسطین کے قضیے کو دیکھ لیجئے، سیاسی مسئلہ اگر آپ غور کرنا ہے، فلسطین کے قضیے، فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کرنے والا اسے ظلم تسلیم کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. یہ کون سی عدالت کی تعریف ہے؟ کون سی جسٹس کی تعریف ہے؟ کس بنیاد پر ہے؟ قانون کس مبنا پر ہے؟ مبنا کس منبع پر ہے؟ کس سرچشمے پر؟ اس کے معنی یہ ہے کہ ہر شخص حسن و خیر و عدل و حق کو اپنے نقطۂ نظر سے ڈیفائن کرنا چاہتا ہے، اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا معاشرے انسانی کا خلفشار دور نہیں ہو سکتا، برطرف نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی ایک سرچشمہ ایسا ہونا چاہیے جو مشرق و مغرب میں فرق نہ کرے، جو گورے کالے میں فرق نہ کرے، جو اپنے پرائے میں فرق نہ کرے. ایسے سرچشمے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی سرچشمے کو وحی الہی کی شکل میں ہم پہچانتے ہیں، ایسے ہی سرچشمے کو ہم سیرت مصطفیٰ کی شکل میں پہچانتے ہیں. صلوات. جب تک عادل کی تعریف، دیکھیے نا تعریف کا مسئلہ ہے، تعریف ڈیفینیشن لیں گے کہاں سے آپ؟ یہ جتنے اچھے الفاظ ہیں، فریڈم، آزادی، حریت، استقلال، اختیار، امن، عدالت، حقوق کی بحث، کتنے اچھے الفاظ ہیں، ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں اور ہر زبان پر ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کی تعریف کہاں سے لیں ہم؟ یہ عادل کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، وہ عادل کی تعریف کچھ اور، یہ آزادی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں، وہ آزادی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. اور اب تو دور عجیب و غریب ہے، اب لوگ غلامی کو آزادی کہتے ہیں.